اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس افنان حیدر آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آپ ٹھیک ہیں؟ رئیسہ زہرا کل سمرین فوجی میں باقی لوگ نہیں آئے، کافی لوگ. جی ہماری گفتگو جی الحمدللہ کون سی کتاب میں چل رہی تھی؟ سادہ. کون سی کتاب کے بارے میں چل رہی تھی؟ کس چیز کی؟ مبحث چہاروں. نشاط فاطمہ آپ ٹھیک ہے؟ نشاط وعلیکم السلام. مبحث تحارف میں بتایا تھا کہ بخش فعل صرف سادہ بخش فعل کو 4 مبحث میں تقسیم کیا گیا تھا. مبحث اول ثلاثی مجرد، مبحث دوم مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، مبحث چہارم میں فعل ثنائی، اس میں فعل. سمجھ میں آیا؟ جی تو ہم نے فعل ثنائی اور فعل غیر متصرف کے بارے میں پڑھ لیا. فعل ثنائی کس فعل کو کہتے ہیں؟ جامد غیر مصدر سے اور یا جو ہے کسی ایک وزن پہ، کسی ایک وزن پہ اس میں جامد غیر مصدر سے لیا مزید فی کے کسی ایک بات کے وزن پہ ہوتا ہے. جی اور اگر جملہ اسمیہ یا فعلیہ تو معمولاً یعنی اکثر رباعی مجرد کے وزن پہ لیا جاتا ہے، اور سے بھی لیا جاتا ہے لیکن اکثر رباعی مجرد کے وزن پہ آتا ہے. دو شرطیں تھیں دونوں میں، دو چیزیں تھیں. اگر اس میں جامد غیر مصدر سے بنا ہے تو اس میں ایک شرط تھی، دو باتیں تھیں کل ملا کے. شرط کیا تھی؟ شرط یہ تھی کہ جس اس میں جامد سے فعل ثنائی بنایا جا رہا ہے اس کے سارے حرف اس کے اندر اصلی موجود ہیں، سارے حرف اس کے اندر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. تو شرط کیا تھی کہ جس اس میں جامد غیر مصدر سے بنایا جا رہا ہے کیا شرط یہ ہے کہ اس کے تمام حروف فعل ثنائی کے اندر ہونے چاہیے. ناز فاطمہ مقبول. ٹھیک ہے. اور دوسری بات مزید فی کے کسی ایک معمولا اکثر مزید فی کے کسی ایک فعل وزن پہ لایا جاتا ہے یا ثلاثی مزید فی کے کسی وزن پہ یا رباعی مزید فی کے کسی وزن پہ. ٹھیک ہے. جی پھر یہ بات بتائی تھی. وعلیکم السلام ناصفات. اس میں جو جملے اس میں فعلیہ سے فعل ثنائی بنایا جا رہا ہے اس میں بھی دو باتیں تھیں. شرط کیا تھی؟ شرط یہ تھی کہ اس جملے کے جی یا تو ایک حرف یا کچھ حرف سب میں سے یا بعض میں سے کچھ حرف اس میں ہونے چاہیے جو اس جملے کا مفہوم پہنچا سکیں، جو اس جملے کا مفہوم پہنچا سکیں. اور یہ معمولاً بولیے رباعی مجرد، معمولاً رباعی مجرد کے وزن پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو تھا فعل ثنائی. جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ سے بنا دیا حوف اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بسملہ. الرحمن الرحیم کہا. بسملہ سیدن سعیدون بسملہ کہا. پھر اس کے بعد آئی تھی بات فعل غیر متصرف. فعل متصرف، فعل غیر متصرف. فعل متصرف اب تک جو ساری بحثیں گزری تھی وہ فعل متصرف تھا. فعل متصرف کیسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جس کا ماضی مضارع اور امر کی ساری گردانیں وہ غیر متصرف ہے. غیر متصرف کو ان کا ان کا امر نہیں ہوتا.
माजी मुजारे आता है। माजी मुजारे होता है, मुजारे मुजारे नहीं आता, माजी में होता है, माजी माजी मुजारे ना मुजारे नहीं चार इसमें हमने पढ़ने वाले थे इसमें फेल के बारे में। इसमें फेल हाँ ठीक है। जी फेल किसे कहते हैं लिख लीजिए। देखिए इसम भी है फेल भी है। इसमें फेल ठीक है। ऐसा कलेमा है इसमें फेल, ऐसा कलेमा है कि जिसमें फेल के माना और असर हो, माना और असर, जिसमें फेल के माना और असर हो। असर लेकिन फेल का वज़न ना हो। अफ़आल में से जी किसी फेल का वज़न ना हो, वज़न पर ना हो ठीक है। या अगर जी فربما تقولنا أصوات من رئيس الدائرة نشاط فاطمة نقوي نشاط فاطمة حزب الصائم بطول سمرين دقت كل जी बोले आगा फेल का वजन तो हो लेकिन इसम की बास खुसूसियात उसके अंदर हो जी। इसम की बात खुसूसियात को कबूल करे, जैसे तनवीन। जैसे इसम की बात खुसूसियात में खुसूसियत क्या है, तनवीन है या इजाफत है, इसमें मुजाफ होता है नहीं, समझ में आ रहा है नहीं? या तो इसमें फेल एक ऐसा कलमा है जिसके अंदर फेल के माना असर तो है लेकिन फेल का वज़न नहीं है, फेल के माना और असर तो है लेकिन फेल का वज़न नहीं है, या फेल का माना और असर भी है वज़न है फेल का लेकिन इसम की कुछ खुसूसियत उसके अंदर हो, ठीक है नहीं। हेलो जी आगा जी आगा ये तीन हिस्सों में तकसीम होता है। ये तीन हिस्सों में तकसीम होता इसमें फेल भी तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसमें फेल तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसमें फेल तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं। तकसीम किया गया। कैसे इसमें फेल तीन हिस्सों में कैसे, कुछ वो है इसमें फेल जो माजी के माना में है, वो के जो यानी इसमें फेल वो इसमें फेल वो इसमें फेल के जो माजी के माना में हो, माजी के माना में हो, जैसे 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 हैहाता 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 किस माना में है ये, बाहुदा के माना में है। किस माना में है,
دور ہوا، وہ دور ہوا. ہیہاتا یعنی وہ دور ہوا. بتائیے ہیہاتا دور ہوا. کس کے معنی ہے؟ باہدا کے معنی ہے نہیں؟ وہ دور ہوا. جب ہم کہتے ہیں نا ہیہاتا منا الذلہ، ہیہاتا منا ہم سے دور ہوئی ذلت، ہیہاتا منا الذلت ہم سے ذلت دور ہو گئی. تو ماضی کے معنی میں دور ہوئی. جی کچھ اس میں فعل جی آقا ہے. وہ ہے کہ جو اس میں فعل کہ جو مضارع کے معنی میں ہو. کچھ وہ ہیں اس میں فعل جو ماضی کے معنی میں، کچھ وہ ہیں جو مضارع کے معنی میں ہیں، کچھ وہ ہیں جو امر کے معنی میں ہیں. وہ اس میں فعل جو امر کے معنی میں ہوں. ٹھیک ہے، مضارع کے معنی میں ہے جیسے افن. کیا؟ افن. جب ہم کہتے ہیں اف، جب کوئی ہم سے کام کہتا ہے ہمارے لیے سخت ہوتا ہے یا ہم نہیں کرنا چاہتے تو کیا کہتے ہیں ہم؟ اف. لیکن تنوین آ رہی ہے اسم کی. افن تو کیا معنی ہوئے؟ میں بیزار ہوں. میں، اس کا مطلب جب آپ ابھی سائمہ بطول سے کوئی کہے کلاس میں ہے، اس ٹائم ذہن کلاس میں ہے، بزی ہیں، اور کوئی گھر میں آ کے یا کوئی اور یہ کہہ دے کہ جاؤ ذرا یہ کر دینا، ذرا چائے بنا دینا، تو آپ کہیں اف، یعنی میں بیزار ہوں، مجھے اب کہاں دکھ نہیں رہا آپ کو پڑھائی کر رہی میں بیزار ہوں. ٹھیک ہے، کچھ وہ ہیں جو امر کے معنی میں ہوں. دیکھیے ساہین، ساہین، ساہین یعنی ساکت شو، خاموش ہو جا. جی ٹھیک ہے نہیں؟ جی آقا. سمجھ میں آ گیا؟ اس میں فعل نیچے اگر نقطہ لکھنا چاہیں تو لکھ لیجیے کہ اس میں فعل جیسے یہ ہیں، اس میں فعل ہیں تو جس فعل کے معنی میں ہیں جی تو کیا کرتے ہیں یہ تاکید اور مبالغہ، جی مبالغے کے ساتھ اس معنی کو پہنچاتے ہیں. ہیہات من نظر سے ذلت بہت دور ہو گئی، بہت دور ہو گئی. جی ٹھیک ہے، میں بیزار ہوں، میں بہت بیزار ہوں. خاموش ہو جائے. مبالغے کے ساتھ، کیا؟ مبالغے کے ساتھ اپنے ہم مرادف فعل کے جو معنی اس کے اندر ہے اس کے معنی کو مبالغے کے ساتھ پہنچاتا ہے. اس کی باقی ڈیٹیل اسم کی بحث میں آئے گی. اس میں فعل وہاں آئے گا. اس میں فعل کیونکہ اسم ہے نا، یہ ایک طرح سے اسم بھی ایک طرف سے فعل بھی ہے. تو جی جیسے وہ شتر مرغ سے کہا کہ چل بھائی بوجھ اٹھا، کہ نہیں جی میں تو مرغ ہوں. اچھا کوئی دن بعد کہا کہ اچھا مرغ ہے تو یہ کر کے دکھا، مرغوال اڑ کے دکھا کہ نہیں جی میں تو شتر ہوں. ٹھیک ہے، اونٹ اڑتا کب ہے؟ ہاں بولیے، اونٹ مرغ بوجھ کب اٹھاتا ہے؟ نہیں. سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ یہ اس میں فعل کے بارے میں اتنی سی بحث، اس میں فعل کے بارے میں یہ آئیے اب دیکھیں. اتنی سی. سمرین فاطمہ آواز آ رہی ہے؟ ناز فاطمہ، صاحب نشاط فاطمہ نقوی اور اسوی، نشاط فاطمہ نقوی، جی آقا. رئیس زہرا. دیکھیے اب دیکھیے بات ہماری یہاں چل رہی تھی کس کے بارے میں؟ پہلے جو عبارت پڑھ رہے تھے ہم جی افعال غیر متصرف کچھ وہ ہیں کہ جو جن کا جی امر نہیں ہے، ماضی مضارع ہے، جیسے زالا یا زالو وغیرہ. کچھ وہ ہیں جن کا ماضی ہے، مضارع امر نہیں ہے. کچھ وہ ہیں کہ جو کہاں تک پہنچے تھے؟ یہاں افعال دستے سے وہ عبارت کون سے جن کا ماضی اور امر ہے، مضارع نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ فعل تعجب، افعلا و افعل بے عنوان دو وزن تعجب.
تعجب کے دو وزن کے عنوان سے. وزن اول ہمیشہ پہلا وزن جو ہے وہ افعلا ہمیشہ بعد از ما استفہامی ہے، ہمیشہ ما استفہامیہ کے بعد وہ قبل سے اس میں منصوب قرار میگیرد، اور اس میں منصوب سے پہلے آتا ہے. جیسے ما احسنا رجلن، جی وہ دومی دوسرا افعل قبل از بائے جارہ سے پہلے اور اس میں مجرور سے پہلے آتا ہے. جیسے افعل بزیدین، افعل احسن بزیدین. دو وزن فوقرا، اوپر کے ان دو وزن کو در ترکیبی کے گزشت، جیسے یہ ترکیب گزری ہے ما افعل اور افعل بزیدین، دو صیغہ تعجب میں گویا ان کو دو صیغہ تعجب کہتے ہیں. مثلا ما احسن زیدن یا احسن بزیدین، یعنی چقدر زید نیکوست، یعنی زید کس قدر نیک ہے. دونوں کے معنی سے زید کس قدر نیک ہے، تعجب زید کس قدر نیک ہے، یعنی چقدر زید نیکوست. از حسن زید تعجب می کنم، یعنی اس کا مطلب ہے زید کی حسن سے تعجب کر رہا. تذکر عین الفعل صیغہ اول تعجب، صیغہ اول جو افعلا اس کا عین الفعل اعلال نہیں ہوتا. یاد ہے تب سے اس میں قواعد اعلال 10 بیان کرنے کے بعد جو تبصرہ بتایا تھا مستثنیات اس میں بتایا تھا کہ اس کا عین الفعل میں کا عین الفعل حرف صحیح کے حکم میں ہوتا ہے. وہ عین الفعل صیغہ دوم افعل کا جو دوسرا صیغہ جو ہے افعل اس کا عین الفعل اعلال بھی نہیں ہوتا اور ادغام بھی نہیں ہوتا. یعنی افعل کا میں اگر حرف علت ہے معطل ہے بولیے تو اس میں اعلال نہیں ہوتا، دوسرے صیغے میں اعلال اور ادغام دونوں نہیں ہوتے. جیسے ما اقوام زیدن آپ نہیں کہہ سکتے ما اقام زیدن، اعلال نہیں ہوگا. یا اقویم بزیدن میں اعلال بھی نہیں ہوگا اور ادغام بھی نہیں ہوگا اگر مضاعف ہے تو. اعزز بزیدن. افعال دستہ چہاروں چوتھے کون سے ہیں جن کا کیا آتا ہے؟ امر کے معنی میں ہے. امر آتا ہے مضارع اور ماضی. جیسے تعال بیا آؤ، ہاتھ بیاور، ہاتھ برہانکم اپنی دلیل لاؤ. ہائے اس کے معنی بھی وہی ہے بیاور لے آؤ. ہاں لو پکڑو، ٹھیک ہے. حیا جلدی کرو، حیا اب فرض کیجئے، ٹھیک ہے. یہ امر کے معنی میں ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی ابو. یہ کون سا ختم ہوا؟ صرف فعل غیر متصرف مبدأ اشتقاق نہ دارد. فعل غیر متصرف کا مبدأ اشتقاق نہیں ہوتا. جیسے فعل کا مبدأ اشتقاق جس سے وہ بنا ہے اس کا مبدأ ہوتا ہے نہیں، جہاں سے وہ نکلتا ہے مصدر سے، مصدر سے ہی تو بنتے ہیں فعل غیر متصرف. لیکن فعل غیر متصرف کا مبدأ نہیں ہوتا، بس ایسے ہی ہے. تو جیسے اس دن کہہ رہے تھے نا کہ جب ماضی مضارع نہیں تو امر کہاں سے آ گیا. ہاں ان کا مبدأ نہیں ہوتا، کہیں سے ایسے آ جاتے ہیں یہ. فصل سوم اسم فعل. اسم فعل کلمی اس کے دارائی اثر و معنی فعل باشد. اسم فعل ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو فعل کے معنی اور اثر تو رکھتا ہے، ولی اما وزن یکی افعال نہ داشتے باشد، افعال میں سے کسی ایک کا وزن نہ رکھتا ہو. وہ یا اگر دارا یا اگر رکھتا ہو لیکن بعضیت خواص سے اسم رامی پذیرات، اسم کی بعض خصوصیات کو قبول کرتا ہو. جیسے تنوین، جیسے حیاتا اور سہین. حیاتا میں معنی اور اثر فعل ہیں لیکن فعل کا وزن نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس میں ضعف وزن معنی و اثر فعل ہیں، فعل کے معنی و اثر ہیں، فعل کا وزن بھی ہے لیکن تنوین ہے. ہاں. اسماء افعال برسے دستیان تین. دستہ اول آنہائی کے بے معنی ماضی ہستن، ماضی کے معنی میں جیسے حیاتا دور شد. دستہ دوم دوسرا گروہ آنہائی کے بے معنی فعل مضارع ہستن، مانند افن بیزار ہوں، میں بیزار ہوں، عاجز ہوں. دستے سوم آنہائی کے بے معنی فعل امرن، وہ اسماء افعال جو فعل امر کے معنی میں جیسے مانند صاحین ساکت شو. اس میں فعل با مبالغے معنی یہ فعل مرادف خدرہ می فہمانت. اس میں فعل اپنے مرادف فعل کے معنی کو مبالغے کے ساتھ، جیسے حیاتا کون سے فعل کا مرادف ہے؟ بعودا کا. کس کا؟ بعودا کا مرادف ہے. بعودا کے معنی دور شو، تو لیکن بعودا کے معنی دور ہونا، وہ دور ہوا لیکن حیاتا بہت دور ہوا. توضیح بیشتر اس میں فعل کی زیادہ ڈیٹیل در بخش اسم خواہد آنا، اسم کی بحث میں آئے گی انشاءاللہ.
فعل ثنائی یا فعل منحوت کس فعل کون سا فعل ہے؟ فعل ثنائی یا منحوت وہ فعل ہے کہ جس کو اس میں جامد غیر مصدر سے یا جملہ اسم فعلیہ سے کسی فعل کے وزن پر لا کے بنایا جاتا ہے. بنا جی برائے قسم اول پس دو قسم فعل ثنائی. فعل ثنائی کی دو قسموں میں سے جو پہلی قسم ہے اس میں جامد غیر مصدر سے اس کے لیے 20 مثالیں لائیے. از ابواب ثلاثی مزید ثلاثی مزید پہ سے جائیے ہر ایک میں دے رکھی. کفارہ کیا ہے؟ اقفارہ ہے. وہ جتنے بھی ابواب میں ہیں اکثر چیزیں مبدأ فعل جس میں کہا نا کہ مبدأ فاعل سب وہی ہیں. برائے قسم دیوبوں میں فعل ثنائی 5 مثال. دوسری قسم جو جملے سے بنائی گئی ہیں فعل ثنائی بسملہ حمدلہ حوقلہ سبحلہ یہ سب ٹھیک ہے. اور یہ بھی بیان کیجئے کہ کیسے لیے گئے ہیں وہ مثلا سبحلہ سبحان اللہ سے لیا چھ فعلی را متصرف و چھ فعلی را غیر متصرف میگویند. فعلی را کہ ہمیں یہ صیغہ ہے یہ ماضی مضارع اور امر داشتے باشد یعنی وہ فعل کہ جس کا ماضی مضارع امر کی ساری گردانیں 14 صیغے آتی متصرف ورنہ غیر متصرف. وہ اقسام فعل غیر متصرف چیز. غیر متصرف افعال کی کتنی قسمیں؟ 4. کچھ ہیں جن کا ماضی مضارع امر نہیں ہے, کچھ ہیں جن کا امر ماضی مضارع نہیں ہے, کچھ ہیں جن کا ماضی مضارع امر 4 ہے. اس میں فعل کیا ہے اور کتنی قسم؟ اس میں فعل ایک ایسا کلمہ ہے. اب آپ اسے یہ تو نہیں کہہ سکتے ایسا اس میں نہ ایسا یہ کہہ سکتے کہ ایسا فعل ہے بل کلمہ ہے. ایک ایسا کلمہ ہے جی نشاد فاطمہ دونوں صاحب سمرین بولیے. جی ہاں ایک ایسا کلمہ ہے جس میں فعل کے جس کے معنی اندر ہے فعل کے جس میں معنی سر تو ہو لیکن فعل کا معنی نہ ہو. اظہار ہو لیکن فعل لیکن کا وزن وزن نہیں نہ ہو. ہو. یا فعل کا وزن بھی ہو لیکن اسم کی کوئی اسم کی ثبوت کرتا. لیکن اسم کی کی خصوصیت ہے. اچھا کتنی قسمیں ہیں؟ وہ جو ماضی کے معنی میں, وہ جو مضارع اور کچھ امر کے معنی میں. ہر ایک قسم کے لیے 3 مثالیں لائیں. میگوین کہتے ہیں در فعل فعل کے اندر تصرف بیش از اسم است. کہتے ہیں کہ فعل کے اندر تصرف جو ہے اسم سے زیادہ ہوتا ہے. اس جملے کی توضیح دیجیے. فعل کے اندر تصرف زیادہ ہے یعنی اس کی کتنی چیزیں بن جاتی ہیں ماضی مضارع امر اور سے اب مضارع سے یعنی کتنی چیزیں بن جاتی ہیں. لیکن اسم میں تصرف معمولی سا ہی تو ہے یا تثنیہ جمع مصغر برائے مباحث بخش اول جی نمودار گویائی رسم کنی. مباحث بخش اول جو یہ ابھی آپ نے فعل کی بخش پڑھی ان کے مباحث کو ایک سمجھانے والی ایک نموداری میں یعنی نقشے میں رسم کیجئے. کیسے رسم کریں گے آپ ایسے کیجئے گا. فعل بخشے اسم ٹھیک ہے. صرف بخشے فعل کو 4 مبحث لکھی. مبحث اول فعل ثلاثی وغیرہ جو میں نے آپ کو بنا کے پہلے دکھا چکا ہوں ان کے کہنے سے پہلے. ٹھیک ہے ٹائم ہو گیا یہ ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا. وصلی اللہ جی علیہ ہاں محمد وآلہ الطاہرین. اللہم اللہم صل علی محمد محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. انشاءاللہ موفق خدا حافظ. باشید مراقب خودتان باشید. خدا نگہدار شما. دیکھیے ہم جنت بخش خدا خدا نگہدار. بخش دوم نہیں لکھا عربی میں لکھا کیونکہ ابھی عربی میں ہے. القسم الثانی انشاءاللہ اس کی پریکٹس کیجئے گا. ہمیشہ کتاب کاپی ساتھ رکھیے گا اس کی پریکٹس کیا کہ دیکھتے رہا کیجئے. خدا